اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 7 تا 12 پارہ نمبر 4۔ اور جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے، اور ایسا ہی جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں تھوڑا ہو یا بہت عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ حصہ ایک طے شدہ امر ہے، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت قریب ترین رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میراث میں سے انہیں بھی کچھ دیا کرو اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو۔ اور لوگوں کو اس بات پر خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے ہیں جن کے بارے میں فکر لاحق ہوتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سنجیدہ باتیں کریں۔ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی جہنم کی بھٹکتی آگ میں تپائے جائیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرماتا ہے۔ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پس اگر لڑکیاں 2 سے زائد ہوں تو ترکے کے 2/3 ان کا حق ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو نصف ترکہ اس کا ہے۔ اور میت کی اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو بلکہ صرف ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا۔ پس اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہیں نہیں معلوم تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں فائدے کے حوالے سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا باحکمت ہے۔ اور تمہیں اپنی بیویوں کے ترکے میں سے اگر ان کی اولاد نہ ہو نصف حصہ ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے 1/4 تمہارا ہوگا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے 1/4 ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو اور والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ پس اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصہ میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، بشرط یہ کہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا دانا بردبار ہے۔